یہ نا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ لڑکے تھے اور باپ ان کا ذمہ دار تھا، یہ فارس کے، اور فارس میں آتش پرستی تھی، مجوسی۔ اس وقت جو عیسائی عالم تھے نا اور راہب تھے وہ اللہ کے ولی تھے، تو اس کو باپ نے اپنی زمین کی طرف بھیجا گھر سے، تو راستے میں وہ راہب تھا، یہ کچھ چند منٹ وہاں بیٹھ گئے، اس کو راہب کی باتیں بڑی پسند آئیں، پھر یہ روزانہ ان کے پاس بیٹھنے لگے۔ تو باپ جب آگ کی پوجا کرتا، یہ کہنے لگے کہ جی یہ آگ تو پوجنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو اپنے پرائے کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ جس طرح دوسروں کو جلا دیتی ہے اپنے پجاریوں کو بھی اسی طرح جلا دیتی ہے، چلو کم از کم پجاریوں کا تو کوئی خیال رکھتی اگر یہ معبود ہوتی۔ تو باپ کو جب یہ پتہ چلا نا تو اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ مذہب اس کو نصرانی سے، راہب سے ملا، اس نے راہب پر پابندی لگا دی، راہب کے پاس جانے پر، اور گھر میں قید کر دیا۔ اب یہ کسی طرح قید سے چھوٹے اور راہب کے پاس پہنچے، کہنے لگے اب آپ کے پاس مجھے نہیں آنے دیتے، مجھے کو بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تو یہ گھر سے نکل گئے ادھر۔ وہ راہب جب فوت ہونے لگا تو ابھی ان کی تعلیمات مکمل نہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کو تدفین سے فارغ ہو کر پھر بتائیں میں اپنی تعلیمات کی تکمیل کے لیے کہاں جاؤں، تو اس نے بھی ایک اور راہب کا پتہ بتا دیا۔ تو بہرحال وہ آخری راہب جو تھا نا اس نے کہا کہ سلمان اگر تو حق کا متلاشی ہے تو حجاز مقدس چلا جا، وہاں اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، تجھے حق ملے گا۔ پھر اس نے رسول پاک علیہ السلام کی 3 نشانیاں بھی بتائیں کہ حضور ہدیہ تناول فرمائیں گے، صدقہ نہیں تناول فرمائیں گے، اور تیسری یہ مہر ختم نبوت۔ تو سلمان وہاں سے حجاز جانے والا قافلہ تھا، اس کے ساتھ ملے، اس قافلے والوں نے جا کر وادی قرا میں بیچ دیا۔ اب بکتے بکاتے آخر کار پھر یہ پہنچ مدینے میں گئے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسلمان ہو گئے، اور وہ تینوں نشانیاں بھی دیکھیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مالک کو کہو وہ تجھے مکاتب بنا دے۔ تو اس نے کہا 300 درخت لگانے ہیں اور سونا اتنا دے تو آزاد ہو جا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ 300 درخت وہ چھوٹے ان کا انتظام کرو، پھر سلمان کے ساتھ مدد کرو کہ جا کر ان کے گملے بناؤ، گڑھے بناؤ۔ وہ بنائے گئے، حضور علیہ السلام خود تشریف لے گئے، آپ نے ان گڑھوں میں ان پودوں کو رکھا، اور ایک پودا جو ہے نا وہ حضور نے نہیں رکھا تو کسی اور نے رکھا، تو جو حضور علیہ السلام نے لگائے تھے درخت وہ ایک ہی سال میں بڑے ہو گئے اور پھل لینے لگے۔ حالانکہ یہ کھجور کا درخت نا بڑی دیر سے پھل لیتا، وہ جلدی پھل لینے لگے۔ تو ایک درخت جو تھا وہ چھوٹا رہا، تو پوچھا یہ کیوں چھوٹا رہا، تو کسی نے بتایا جی آپ نے یہ نہیں لگایا، آپ نے پھر وہ کھیڑ کر پھر اپنے ہاتھ سے لگایا تو وہ بھی بڑا ہو گیا۔ ہاں جی، اور کچھ سونا حضور کو ملا، فرمایا اپنے آقا کو کہے کہ اس کا جو بنتا ہے وہ لے لے اور یہ باقی ہمارا واپس بھیج دے۔ تو وہ انڈے کے برابر تھا وہ سونا، تو جو اس نے مانگا تھا وہ بہت تھا۔ سلمان کہنے لگے جی اس نے جو مانگا ہے یہ تو وہ بھی پورا نہیں ہوگا، تو واپس وہ کیا کرے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گا، لے جا۔ تو وہ لے گئے، تو اس نے اپنا لے لیا اور جتنا ادھر سے لے گئے تھے اتنا ہی بچ گیا۔ تو یہ آزاد ہو گئے حضرت سلمان۔ ان کی عمر 250 سال پر اتفاق ہے،
حضرت سلمان کی عمر 250 سال، اس پر تو اتفاق ہے، ایک قول 350 سال ہے، یعنی اگر اس قول کو نہ بھی مانا جائے جو متفق علیہ قول ہے وہ 250 سال ہے حضرت سلمان فارسی کی عمر شریف، اور یہ مسلمان ہو رہے ہیں جی۔ ان کا یہ واقعہ جو ہے نا جو میں نے بیان کیا، میں نے تو مختصر بیان کیا، اس سے بھی مفصل ہے الخصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے۔